شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ عبرتناک انجام۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس آدمی نے کہا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس نے تکبر سے کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو اس ہاتھ سے نہ ہی کھا سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ کبھی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا اسے مل گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مالدار شخص صفا اور مروہ کے درمیان گھوڑے پر سوار ہو کر سعی کر رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسیح مسجد حرام کے احاطے سے باہر تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے غلاموں اور نوکروں کا ہجوم تھا جس سے راستہ تنگ پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سعی کرنے والے دیگر لوگوں کو سخت غصہ آیا اور وہ گھور گھور کر اس آدمی کو دیکھنے لگے۔ وہ خاصا لمبا ترنگا انسان تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس مالدار نے جس سال حج کیا، اسی سال حج کرنے والوں میں سے کسی کی ملاقات چند سالوں بعد اس مالدار سے ہوئی جو اب بغداد کے پل پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ حاجی نے مالدار سے جو اب بھکاری کے روپ میں تھا پوچھا، کیا تو وہی آدمی تو نہیں جس نے فلاں سال حج کیا تھا اور تیرے ارد گرد غلاموں اور نوکروں کا اس قدر ہجوم تھا کہ دیگر لوگوں کے لیے مسیح میں راستہ تنگ پڑ گیا تھا؟ بھکاری نے جواب دیا، ہاں میں وہی شخص ہوں۔ حاجی نے دریافت کیا، پھر کس چیز نے تجھے اس ناگفتگو حالت میں لا کر پہنچایا ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں نے اس جگہ میں قبر و نخود کو اختیار کیا جہاں متقی و پرہیزگار لوگ تواضع و انکساری اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ ذلیل خوار کیا۔ عصر حاضر کا واقعہ ہے کہ جس کے راوی مصر کے معروف سلفی عالم شیخ احمد شاکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے نابینا ادیب طہ حسین کو ایوارڈ سے نوازا اور اس کی عزت و تکریم کی تو جمعہ کی نماز میں ایک خطیب نے اس گورنر کی مدح سرائی شروع کی۔ اس نے اپنے خطبے کے اندر یہ الفاظ کہے، امیر کی خدمت میں نابینا طہ حسین آیا، لیکن امیر نہ تو ترش رو ہوا اور نہ ہی منہ موڑا۔ نماز جمعہ کے بعد فوراً شیخ احمد شاکر کے والد محترم شیخ محمد شاکر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اٹھیں اور اپنی نماز دہرائیں۔ ان کی نماز نہیں ہوئی اور اب یہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ خطیب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ شیخ احمد شاکر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مجرم خطیب کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس دنیا میں بھی اس کا برا حشر ہے اور آخرت میں جو کچھ سزا تیار کر رکھی ہے وہ تو ہے ہی۔ اللہ کی قسم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی خطیب جو چند سال پہلے عزت و شان کا مالک، اپنے تئیں بڑے پن کا اظہار کرنے والا اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی خاطر میں نہ لانے والا تھا، اب وہ تنہائی، ذلت و رسوائی کے ساتھ ایک حقیر نوکر بن کر قاہرہ کی ایک مسجد کے دروازے پر نمازیوں کے جوتوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ذلت و رسوائی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ مجھے خود شرم آ رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ میں اس کو جانتا تھا اور وہ بھی مجھ سے واقف تھا۔
یہ منظر عجیب درس عبرت و معزت تھا، کیونکہ خطیب کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جو مکہ میں پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دین پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو مکتوم رضی اللہ عنہ کسی مسئلے کی دریافت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ ترش روح ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کے پاس ایک نابینا افراد آیا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔